अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज बिलाखिर फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात ने काबीना के इजलास के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बताया है कि नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत के तौसी के हवाले से ऑर्डिनेंस कल तक जो है वो जारी कर दिया जाएगा। इस हवाले से आपको याद होगा कि गुज़िश्ता रोज़ एक मशावरती इजलास भी हुआ और उसके अंदर कानूनी पहलुओं के ऊपर फ़रोग़ नसीम साहब, शहजाद अकबर साहब और अटॉर्नी जनरल साहब ने तमाम तर पहलू कि किस तरह से क्या क्या तरामीम की जा सकती हैं ताकि मौजूदा चेयरमैन को उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी की जा सके। इस हवाले से अपोजिशन नाला है और अपोजिशन का क्या रद्द अमल होता है ये तो इस ऑर्डिनेंस के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अलबत्ता शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये कहना है कि आइन और कानून को तोड़ मरोड़ के मौजूदा चेयरमैन को तोसी दी जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मशावरत के लिए क्यों तैयार नहीं हैं, ये सवाल तो उन्हीं से बनता है क्योंकि अपोजिशन की मशावरत के बगैर आप नैब चेयरमैन की तैनाती नहीं कर सकते, ना ही मौजूदा कानून में उनकी एक्सटेंशन की किसी तौर कोई इजाज़त मौजूद है। बहरहाल अब इससे पेंडोरा पेपर्स की तरह क्या नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा और दूसरा क्या सियासी तनाव के अंदर मज़ीद इजाफा होगा, ये बड़ा अहम सवाल है आज का और इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा पीएमसी के बाहर जिस किस्म का यंग डॉक्टर्स का एहतजाज और उन पे लाठी चार्ज शेलिंग जो है वो आज सब कुछ हुई, वो भी आप सबके सामने हैं और उसके हवाले से भी फवाद चौधरी साहब ने बहुत तफसील से बयान किया कि क्यों वो समझते हैं या मौजूदा हुकूमत समझती है कि सर्टन एग्ज़ाम जो है वो इन डॉक्टर्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है। एक अच्छी खबर जो इन्होंने कही है वो है मरदमशुमारी के हवाले से कि किस तरह से अब मरदमशुमारी का आगाज़ किया जाएगा और जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर ये मरदमशुमारी की जाएगी। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। आज का हमारा अहम सवाल ये है कि मौजूदा चेयरमैन की तोसी यानी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुकूमत के लिए क्यों अहम है। मेरे मोहतरम मेहमानों में शर्मिला फारूकी साहिबा, मेंबर सिंध असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ हैं कौमी असेंबली के मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आफ्ताब जहांगीर साहब और कौमी असेंबली के मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अली गौहर साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गुफ्तगू का आगाज़ आफ्ताब जहांगीर साहब आपसे है। हुकूमत मौजूदा चेयरमैन जो है नैब के जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी क्यों कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया और आपके दोनों पार्टिसिपेंट को मेरा सलाम। नादिया देखिए, बात ये है कि मैं अपनी ज़ाती राय तो पहले दे दूं कि मैं तो इस चीज़ का हक़ में ही नहीं हूं शुरू से। अगर आज की बात नहीं है कि जो आदमी एक दफ़ा रिटायर्ड हो जाए उसे दोबारा जो है किसी भी ओहदे पे ना लगाया जाए, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। जब उसकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो जाए तो उसको रिटायर्ड लाइफ गुजारनी तो ये चाहिए। ज़ाती राय आप लोग अपने तक रखते हैं या पार्टी चेयरमैन से या पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आप लोग मैं करता कहते रहता हूँ, इसलिए अक्सर मेरी स्लाइड्स भी चलती रहती हैं कि आफ्ताब साहब ने ये कह दिया, आफ्ताब साहब ने ये कह दिया। लेकिन अगर कानून के अंदर गुंजाइश मौजूद है तो अगर उसको कर लिया जाए और मशावरत के साथ सबकी राय हो कि जी ये काम कर लेना चाहिए तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन मैं इस नायब की चेयरमैन के हवाले से ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह की परफॉर्मेंस इन्होंने दी है और जितनी रिकवरी की है और जिस तरह ये केसेस को लेके चल रहे हैं, अगर इनको तवसीह दे दी जाए तो कोई हर्ज भी नहीं है अगर कानून इजाज़त देता है। कानून में तो अब तरमीम की जा रही, तभी आप लोग ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं ना? जी, वो भी तरमीम की इजाज़त भी अगर कानून दे रहा है तो बिल्कुल उसको करना चाहिए। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि अगर हम ये चीज़ें पार्लियामेंट में लाएँ, पार्लियामेंट को मजबूत करेंगे तो ये आज हम हैं कल नहीं होंगे, लेकिन ये कि ये चीज़ें बेहतर रहेंगी, वरना फिर ये जो प्रैक्टिस चल रही है ये चलती रहेगी। परफॉर्मेंस अच्छी है इसलिए ये समझा जा रहा है कि इनको तौसी देने लाजिम है। आपको क्या लगता है अली गौहर साहब, मौजूदा चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तौसी इस हुकूमत के लिए इतनी अहम क्यों है? क्या और जो नाम पहले ज़ेर गौर आ रहे थे वो अच्छे नहीं थे, कोई और आके परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, या अपोजिशन से मशावरत का मसला है? देखिए, इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है इससे कोई भी हमारे लिए ताज्जुब वाली बात नहीं है, क्योंकि डे वन से इन्होंने पाकिस्तान के कानून और आइन को रौंद के ही फैसले किए हैं। और नेशनल असम्बली में तो आपको पता है बैठकर यहाँ पर तो लेजिस्लेशन जो है वो भी बिल्डोज की जाती है। बेशुमार इस किस्म की लेजिस्लेशन जो कि हुकूमत ने करवाई हैं और पिछले 3 साल में आपने देखा है जो मुल्क और कौम के मफाद में भी नहीं है, जो गैर कानूनी चीज़ें भी हैं, लेकिन चूँकि वो इनके मफाद में हैं, इनके सियासी फ़ायदे में हैं और जो इन्होंने अपने टारगेट्स रखे हुए हैं कि जिस तरह से ये पाकिस्तान में गैर कानूनी और गैर आइनी तरीके के साथ सिलेक्ट होकर आए हैं,
یہ پاکستان کے معاملات کو بھی اسی طرح سے چلانا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ان میں سے ایک کڑی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو چیئرمین نیب ہے یہ پی ٹی آئی عمران نیازی کے ساتھ گٹھ جوڑ کی وجہ کے ساتھ یہ اپوزیشن کو وکٹمائز کر رہے ہیں اور عمران خان کے دیے ہوئے جو ناجائز ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کر رہے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک طرف یہ تو پورا ملک جانتا ہے اور یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اس بات کی کئی دفعہ سے نشاندہی کی جا چکی ہے اور ان کی ججمنٹس بھی آ چکی ہیں معزز جج صاحبان کی کہ یہ تاثر اس وقت یہ پایا جاتا ہے کہ یہ یک طرفہ احتساب ہو رہا ہے اور انتقامی کارروائیوں کا جو ہے وہ نشانہ مسلم لیگ نون کو اور اپوزیشن کے لوگوں کو بنایا جاتا ہے. اور فی الحال میرا خیال ہے کہ ابھی کوئی اور ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کی ویڈیو جو ہے وہ حکومت وقت کے پاس ہو, تو اس وقت کے لیے میرا خیال ہے کہ موضوع ان کو یہی سوٹ کرتے ہیں جس طرح سے کہ ویڈیو کی کہانی شروع کریں گے تو گھر تک جائے گی بات. اچھا نہیں وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو تو آپ نے پریشر میں لیا ہوا ہے موجودہ چیئرمین کو. علی گوہر صاحب کہتے ہیں کہ احتیاط کریں نا. اچھا اب ذرا آتے ہیں شرمیلا صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ بیکاز علی گوہر صاحب کو یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن کو وکٹمائز کرنے کے لیے موجودہ چیئرمین سے زیادہ اچھا گٹھ جوڑ جو ہے وہ موجودہ حکومت کے پاس نہیں ہے. وائی ڈو یو تھنک کہ کیونکہ پرفارمنس ان کی بہت اچھی ہے, پیسہ انہوں نے بڑا ریکور کیا ہے اب تک, اسی لیے اس میں توسیع کی جا رہی ہے, اور کیا یہ ٹھیک ہے کہ صرف آرڈیننس کے ذریعے ہی کام ہونا چاہیے؟ جی بہت شکریہ نادیہ. میں اس پہ تو میرا خیال ہے بعد میں بات کروں گی کہ کیا پرفارمنس ہے اور کتنا پیسہ ریکور کیا, یا جو ایک عام تاثر کئی عرصے سے آ رہا ہے نیب کی جانب سے کہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں انہی پہ مقدمات چل رہے ہیں, انہی کی گرفتاری ہو رہی, جو لوگ حکومتی بینچ پہ بیٹھے ہیں ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہو رہا. لیکن میں قانونی بات کرنا چاہوں گی اور جو ہماری پارٹی کا بھی موقف ہے کہ کیا اس قانون میں توسیع کرنے کی گنجائش ہے. اگر نہیں ہے تو پھر یہ توسیع غیر قانونی ہے, اور اگر غیر قانونی ہے اور اس کو آپ نے اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے آرڈیننس کے ذریعے عمل میں لانا ہے تو اس طریقے سے تو میرا خیال ہے کہ پھر کسی بھی قانون سازی کی پھر ضرورت نہیں ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ حکومت 2023 میں جنرل الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب خود اپنے آپ کو آرڈیننس دلوا کے اگلے 5 سال بھی آ کے بیٹھ جائیں گے, پھر تو یہی ہوگا نا, تو کوئی بھی قانون نہیں چلے گا, توسیع ہو جائے. جو آپ کا یہ تو بادشاہت ہے نا, آپ کا دل چاہتا ہے اور آپ صحیح سمجھتے ہیں فار وٹ ایور ریزن, اور آپ جو ہے جس کو چاہیں توسیع دے دیں بغیر قانون میں گنجائش ہوئے, تو پھر اس طریقے سے تو جو مختلف اداروں میں سربراہان بیٹھے ہیں سب کو توسیع دے دیں, ان کا کیا قصور ہے. سوال تو یہ اٹھے گا نا کہ نیب کا کیوں, پھر الیکشن کمیشنر کو بھی توسیع دے دیں, پھر آپ مختلف اداروں کے جو چیئرمین ہیں ان کو بھی توسیع دے دیں. پھر یہ قانون کیوں بنتے ہیں کہ یہ آپ کی مدت ملازمت اتنی ہے, اتنی ہونی چاہیے, اس کے بعد کسی اور کو آنا چاہیے, تو پھر یہ تو ایک قانون کا مذاق اڑانے سے مترادف ہے نا. یہ اس حکومت کا بہرحال ایک آرڈیننس جاری کرنے کا تو ایک شیوا رہا ہے. لیکن قطع کلامی معاف شرمیلا, آرڈیننس لانا تو قانونی ہے نا, وہ تو غیر قانونی نہیں ہے. آپ آرڈیننس کا اجرا کر سکتے ہیں. میں آرڈیننس لانا غیر قانونی نہیں کہہ رہی, میں یہ کہہ رہی ہوں جب آپ کے پاس ایک فنکشنل پارلیمنٹ موجود ہے جو قانون سازی کر سکتی ہے, تو کیا وجہ ہے کہ آپ ہر چیز آرڈیننس کے ذریعے کرتے ہیں. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں چور ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صحیح کام نہیں کر رہے. اگر آپ صحیح کام کر رہے ہوتے تو پھر آپ یہ بل لے کر آتے پارلیمان میں, اپوزیشن اس پہ ووٹنگ کرتی, آپ بھی ووٹنگ کرتے, سینٹ بھی اس پہ ووٹ کرتا, پاس ہو جاتا بل. قانون میں ترمیم کرنے کا تو طریقہ یہی ہے نا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. نہ صرف اس چیئرمین کو بلکہ آنے والے چیئرمین کے لیے راستہ کھولنا چاہتے ہیں کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع ہو جائے, تو پھر آپ قانون میں ترمیم کر دیں. اور قانون میں ترمیم کرنے کا واحد طریقہ پارلیمان ہے, تو کیوں نہیں کرتے؟ لیٹس ڈو اٹ. ٹھیک ہے, میں اسی پر ایک بریک لیتی ہوں. ذرا آفتاب جہانگیر صاحب سے پوچھتے ہیں نا کہ ان کی حکومت آرڈیننس فیکٹری کے طور پر اب جانی جا رہی ہے. اپوزیشن بار بار یہ کہتی ہے کہ ہر چیز کے لیے یہ ایک آرڈیننس جاری کر دیتے ہیں, تو سوال تو بڑا ہی میں کہوں گی ایپٹ ہے کہ پھر اس لیجسلیٹو اسمبلی کا فائدہ کیا. لیٹس ٹیک اے بریک اینڈ کم بیک.
वेलकम बैक। शर्मिला फारूकी साहिबा, अली गौहर साहब और आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ हैं। नैब के चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से कानून में तरमीम ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये हुकूमत ने जो है वो अनाउंस कर दिया है। फवाद चौधरी साहब ने आज बताया है कि इसी तरह से होगा। ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस दर ऑर्डिनेंस दर ऑर्डिनेंस, इस लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या फ़ायदा? इतना बड़ा इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को रिप्रेजेंट करने वाले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, आप लोग पार्लियामानी निज़ाम नहीं चलाना चाहते? देखिए नादिया, ये ऑर्डिनेंस जो है ये आज पहली दफ़ा तो नहीं आया। क्या माजी में ऑर्डिनेंस नहीं आए? क्या पीपल्स पार्टी के दौर में, क्या नॉन लीग के दौर में नहीं आए? देखिए, जब आप कानून में कोई गुंजाइश देते हैं, जब आइन में आपके पास कोई गुंजाइश मौजूद है तो उसको अवेल करने का हक भी देते हैं फिर आप साथ। अगर हम ये समझते हैं, देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ, मैं नादिया, मुझे आपको पता है मेरे को इधर उधर की आती नहीं है। देखिए पार्लियामेंट के अंदर जब भी इजलास होता है, क्वेश्चन आंसर के बाद, मैं ये बड़ी संजीदगी के साथ कह रहा हूँ क्योंकि अली बलोच साहब भी वहाँ, क्वेश्चन आंसर होता है, जैसे ही वो ख़त्म होता है उसको फ़ौरन कोरम को पॉइंट आउट कर देते हैं जब कोई बिल आ रहा होता है। लेकिन आप उसके ऊपर डिस्कशन तो करें। अगर हम कम हमारी तादाद कम होगी, बिल पास नहीं होगा, ठीक है ना। आप वो कर दें कि जी काउंट करवा लें, अच्छा, उसके बाद फ़ौरन उसको करके उसको ख़त्म कर देते हैं, आगे चलने ही नहीं देते चीज़ों को। बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी हुआ है कि जी अभी तराना ख़त्म हुआ और कोरम पॉइंट। देखिए हमारी कमज़ोरी है, ये ट्रेजरी बैंक की ज़िम्मेदारी है कि अपने कोरम को पूरा करना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको तो एक अच्छा मौका मिल जाता है। मैंने तो उनसे कई दफ़ा ये कहा कि इनके सीनियर के लीडरशिप से, चाहे पीपल्स पार्टी के, कि आप स्पीकर को कहें कि हमें मालूम है कि आपका कोरम पूरा नहीं है, आप डे का बिज़नेस सस्पेंड करें और पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करने दें, ताकि लोग जो यहाँ से जाते हैं, जो लोग जाते हैं, जो है उसमें शिरकत करते हैं, जो इजलास में जाते हैं, गवर्नमेंट का पैसा है, टैक्स है, और उसमें ताकि वो अपने इलाके के मसाइल और दूसरी बात पर बात की जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, जो नैब चेयरमैन के मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जा रही है, इसका एक कानून मौजूद जिसमें मशावरत करनी है ऑपोजिशन से। इतना कोई ईजी मामला नहीं है। बिल्कुल, उसकी वजह ये, हम ये समझते हैं कि हम उस शख्स के साथ मशावरत नहीं कर सकते जो ऑलरेडी नैबज़दा है। अगर ये हमने इनसे ये भी कहा था कि जी आप कोई और एक कोई नैबज़दा तो आपके बहुत सारे अपने लोग हैं जो इधर उधर पोर्टफोलियो चेंज होते हैं। वो अलग बात है। ये तो आप जब एक चीज पर है तो आप किसी और को मुंतखब कर लें कि भाई हमारे पास अहम पोर्टफोलियोज हों, वो भी उतनी ही अहम बात होगी। जी सही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ नादिया कि अगर किसी और को कह लेंगे जी ठीक है जी हमारे इसकी जगह ये साहब आ जाएंगे, ये बैठ के बात कर लेंगे। अच्छा, यानी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से आपने बात नहीं करनी? वो इसलिए कि वो उसके वो ऑलरेडी मुतनाज़ा है। उनसे बात ना करने का मतलब है कि आपने ऑपोजिशन से बात नहीं करनी? नहीं, ये देखें, वो आपकी, हम ऑपोजिशन को तो ऑफर कर रहे हैं कि भाई आप इनकी जगह किसी और को आप नॉमिनेट कर दें, ताकि वो आपकी बात तो एक ही होगी ना। जो पैगाम शहबाज शरीफ साहब ने देना है वो उनका नुमाइंदा भी देगा ना, बात तो वही करेगा जो उनके पीछे से जो भी मशवरा होगा। शहबाज शरीफ से आप लोग बात नहीं करना चाहते, ये वजह है कि आप ऑर्डिनेंस ला रहे हैं और बकलम खुद तरमीम भी कर रहे हैं इस कानून में। अच्छा देखें, ये हो सकता है कि हुकूमत ये समझती हो और हम ये समझते हैं कि हो सकता है कि आप हुकूमत के भाई, आप हुकूमत की जमात में हैं। मैंने भी यही तो कहा है कि हम ये समझते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस सही है, उन्होंने बहुत अच्छी रिकवरी की है और ये सारी चीज़ें उन्हें मौका मिलना चाहिए अगर गुंजाइश है कानून के अंदर। नहीं है तो देखिए, ये पहले माजी में भी तो ये लोग थे ना, इनकी हुकूमत, ऐसा कोई कानून ले आते, कोई आइन में ऐसी तरमीम ये खुद कर लेते जिनमें इनके पास अक्सरियत थी। इजलास आप नहीं चला सकते, उनको सजेशंस दे रहे हैं, माजी में सब कुछ हो जाता तो भाई आपने फिर तो रिफॉर्म्स लेकर आपने आने थे। अली गौहर साहब, बात है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ बात नहीं हो सकती क्योंकि वो नैबज़दा है। आज फवाद चौधरी साहब ने भी यही कहा। अब जो कुछ भी ऑर्डिनेंस के जरिए जाहिर है तौसी की जा रही है, बतौर ऑपोजिशन जमात आपकी जमात ने क्या सोचा है? क्या आप लोग इसको चैलेंज करेंगे? देखिए, इंतहाई मज़ायका खेज बात है। असल तो बात इनकी उस बदनीति पर मबनी है कि ये एक ऐसे बंदे को कौम पर मुसल्लत करना चाहते हैं जिसके गठ जोड़ के जरिए इनकी हुकूमत चल रही है। और आपने देखा कि नैब के चेयरमैन तो ऑलरेडी, आपको याद होगा कि एक दफ़ा एक बयान दे चुके हैं कि अगर मैं पीटीआई के लोगों का एहतसाब शुरू करूं तो ये इनकी हुकूमत तो 4 दिन भी नहीं चल सकेगी और धड़ाम से गिर जाएगी। और देखिए, अब जाहिर है, मतलब है कि वो इनके इशारों पर काम नहीं करते, वो इनके इशारों पर यूं कहा जाए मुहावरतन के नाचते हैं। कैसी बातें कि जिस तरह से You will have to prove that, अली गौहर साहब। अब बिल्कुल, ये तो बिल्कुल क्लियर आपने देखा नहीं है, मुझे ये बताएं। असल में एक्सपीरियंस्ड है ना ये लोग। नहीं, मेरी गुजारिश सर, मैं आपने बात करते हैं, मैं आपकी बात में नहीं बोलता। आप भाई हैं मेरे लिए मोहतरम, लेकिन मुझे बात करनी। देखिए, गुजारिश ये है नादिया
کہ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ یہ ان کا ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ ہم اپوزیشن لیڈر سے اس لیے بات نہیں کرتے کہ ان کے کیسز نیب میں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کی کسی عدالت سے کنوکشن نہیں ہوئی, وہ ملزم ضرور ہیں لیکن وہ مجرم ڈکلیئر نہیں ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہی نیب کے چیئرمین جو ہیں, کیا ان کو اپائنٹ کرنے میں مطلب ہے کہ جن لوگوں نے اربوں روپے کے آٹے کے اوپر ڈاکہ ڈالا, جن لوگوں نے اربوں روپے کا چینی کے اوپر ڈاکہ ڈالا, جن لوگوں نے اربوں روپے کا ادویات کے اوپر ڈاکہ ڈالا, جن لوگوں نے اربوں روپے کا LNG کے اوپر اور پیٹرولیم کے اوپر جن کے سکینڈلز بنے, جو BRT پشاور کے چرچے, جن کے فارن فنڈنگ کیس کے کرپشن کے کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. مقصد یہ ہے کہ وہ نیب زدہ نہیں ہے لیکن اپوزیشن لیڈر جس کی کہ ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے, جس کے کہ MCA ایک مستند ادارہ برطانیہ کا جو ہے وہ مطلب ہے کہ ان کی جو ہے وہ بریت دے چکا ہے, اور آپ ایک ٹکے کی ان سے ریکوری نہیں کر چکے. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ ریکوریز کی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے سیاستدانوں سے کتنی ریکوریز کی ہیں اور وہ کہاں سے کی ہیں. جو یہ ایون یہ جو کوٹ کرتے ہیں فگرز, ہمیں تو اس پر بھی اعتراض ہے کہ یہ ساری جھوٹ کی کہانی ہے اور یہ بوگس فگرز ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ براڈ شیٹ کیس میں, مجھے ایک سیکنڈ کے لیے نادیہ, جو اربوں روپیہ ملک اور قوم کا دونوں ہاتھوں کے ساتھ حکومت بیٹھ کر لوٹ رہی ہے, اور جو بندہ 1 روپیہ بھی ان سے ریکور نہیں کر رہا, مطلب ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس کو آپ کی جماعت کا کیا ایکشن ہوگا اس توسیع کے بعد, یہ بتائیے. ہم اسمبلی میں بھی اس کی مخالفت کریں گے. یہ تو بلڈوز کر رہے ہیں نا پورا, انہوں نے پورا, یہ نہیں ہے کہ اسمبلی کو پہلی دفعہ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پورے نظام کو بلڈوز کیا ہوا ہے. اچھا صحیح ہے. اب شرمیلا صاحبہ سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کیا سوچا ہوا ہے, کے اوپر قابض ہے, کیا ایسی توسیع کو آپ لوگ چیلنج کریں گے؟ ایک نمبر 1 یہ بتائے گا شرمیلا. اور کیا ایٹ اینی گیون پوائنٹ اپوزیشن جماعتوں میں یہ مشاورت کہیں ہوئی تھی کہ شہباز شریف کے بجائے جو ہے وہ کوئی اور جا کر بات کر لے حکومت سے؟ دیکھیے نادیہ, سب سے امپورٹنٹ چیز تو ہے کہ بات یہاں پر کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی بھی اپوزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور انفارچونیٹلی یہ حکومت میں ہیں. ہمیشہ جمہوریت کے اندر اور ایک فنکشنل ڈیموکریسی کے اندر اگر تو ہم چل رہی ہے تو وہ اور بات ہے, پھر ون مین شو چلتا ہے جیسے یہاں چل رہا ہے. لیکن اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ جمہوریت چل رہی ہے اور ایک جمہوری پارلیمانی نظام ہے, تو وہاں پر ذمہ داری وزیر اعظم کی ہوتی ہے, ان کی کابینہ کی ہوتی ہے کہ وہ تمام ایسے معاملات کے اوپر اپوزیشن کو آن بورڈ لیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر یہ تو کسی کام میں تو ووٹ پہ لیتے نہیں ہیں, یہ جب ان کے سر پہ پڑتی ہے تو پھر یہ بھاگے بھاگے دوڑے آتے ہیں اپوزیشن کے پاس. ورنہ یہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ آرڈیننس کے ذریعے یہ جاری کر دیں. آرڈیننس میں بھی ایونچولی پارلیمان میں آنا ہے نا, اور جب اس کی مدت پوری ہونے لگے گی تو پھر یہ بھاگے دوڑے آئیں گے. اس طریقے سے معاملات, حالات, حکومتیں نہیں چلتی ہیں. آئین کی پاسداری, قانون کی پاسداری اور جمہوری نظام کی پاسداری کرنا یہ حکومت وقت کا کام ہے. ہم تو ظاہری بات ہے ایز اپوزیشن اس پہ احتجاج بھی کریں گے, اس کے اوپر جو بھی قانونی چارہ گوئی ہے وہ بھی کریں گے, لیکن اس طریقے سے معاملات نہیں چلتے. اور آپ نے دیکھا ملک میں کوئی بھی معاملہ چل نہیں رہا ہے. افغانستان کا معاملہ آیا, انہوں نے ناپارلیمان کو اعتماد میں دیا, پھر اپوزیشن کو ریکوزیشن ڈالنی پڑی, پھر جا کے بتایا گیا کہ جی ان کیمرہ سیشن ہوا کہ جی کیا معاملات ہیں. اب دیکھیں نا, اس طریقے سے یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے دن اور کتنے عرصے یہ اس طریقے سے معاملات چلا سکتے, کچھ بھی نہیں ہو رہا ابھی ملک میں. تو آپ کو لگتا ہے سیاسی تناؤ میں اضافہ ہوگا؟ سیاسی تناؤ میں تو اضافہ ہو چکا ہے نا, اور جس قسم کی ان کی حرکتیں ہیں اور طریقہ کار ہے حکومت چلانے کا, نظام چلانے کا, اس سے تو مزید معاملات خراب ہوں گے. یہ تو ان کو سوچنا چاہیے جو حکومت میں بیٹھے ہیں. صحیح. آفتاب جہانگیر صاحب, آرڈیننس بالکل صحیح کہا نا شرمینا نے, ایک مدت کے لیے آتا ہے, الٹیمیٹلی اٹ ہیز ٹو کم. تو مطلب کتنے دن کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی پرٹیکولر کام ہے جو اس نیب چیئرمین نے کرنا ہے؟ اچھا دیکھیے, میں نادیہ, نہیں, آرڈیننس کی ایک مدت ہے نا جی, تو اس کے بعد وہ لیپس ہو جاتا ہے, لیپس ہو جائے گا, پھر پارلیمنٹ میں آئے گا. ٹھیک ہے نا. میں ایک بات کہہ رہا ہوں, مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے, حالانکہ میں اس کے مخالفت میں ہوں, لیکن اس کے باوجود مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ یہ SHO جو ہے 10 سال رہ لے اس تھانے کے اندر ہیں, جب مجھے کوئی کانشیس نہیں ہے. ان کو کیوں فکر لگی ہوئی ہے کہ یار یہ نیب کا چیئرمین ہوگا
تو ہمارے لیے مشکلات ہوں گی. اگر آپ کے نیٹ اینڈ کلین ہے, علی بلوچ ہے یا اور بہت ساری ہیں, شرمیلا ہے یا بے شمار لوگ ہیں, ان کے ہاتھ صاف ستھرے تو ان کو کیا پریشانی ہے کہ کوئی سے تھانے دار کوئی بھی ہو. نہیں, ایک بات سنیں, آپ لوگ تو ریفارمز لا رہے تھے نا انسٹیٹیوشن میں, کیا ریفارمز اس طرح آتے ہیں کہ دوسروں کو جگہ نہ دی جائے اور آپ اپنی مرضی کے لوگ لگائے جائیں, ان کی پھر ایکسٹینشنز کی جائیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں نادیہ, میں آپ کو ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں, کورم جس طرح ہماری تعداد ہونی چاہیے نا, میں خود اس بات کو ایگری کرتا ہوں کہ ہماری تعداد 182 ہونی چاہیے اسمبلی کے اندر, نہیں ہوتی. لیکن جب 84 85 86 لوگ بھی ہوتے ہیں نا, اور ہم کوئی بل لا رہے ہوتے ہیں تو یہ اپوزیشن کیا کرتی ہے, یہ بائیکاٹ کر کے چلی جاتی ہے. یہ وہاں موجود ہو, وہاں پر کوئی اپنے ریکارڈ کروائے, اپنی جو آبزرویشنز ہیں یا جو بھی آپ کی تجاویز ہیں وہ دیں. یہ کیا کرتے ہیں, ہمارے لیے ہے ایزی فیلڈ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں باہر, وہاں موجود نہیں رہتے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی یہی چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی اپوزیشن کی ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے پھر یہ پہلے بھی بات کہی ہے کہ آخر اینڈ آف دی ڈے پارلیمنٹ میں ہی آنا ہے, تو پہلے ہی بیٹھ کر اچھی طریقے سے کیوں نہیں بات کر لی جاتی. تو یہ تو آپ لوگوں نے کرنی ہے نا مشاورت. ہم نے تو ان کو آفر کی. یہ کہتے ہیں, دیکھیں ایک چیز ہے, یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی شہباز شریف ہی کرے گا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہ فرق جو وہ کہہ رہے ہیں نا, ایک مجرم ہوتا ہے ایک ملزم ہوتا ہے, آپ کے نزدیک حکومت کے نزدیک میں تو یہ بھی سمجھتا اپوزیشن کیا ہے؟ نادیہ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایسی قانون سازی بھی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی مقدمہ جو ہے وہ 6 مہینے سے زیادہ آگے نہ چلے. مجھے بتائیے سمجھے نا, جب وہ مقدمہ یہ چلے گا, آج یہ چل رہا ہے نا, یہ دیکھیں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آ رہا. ہماری حکومت ہے 23 کے بعد جب الیکشن ہوتا ہے, ہم ہوتے نہیں ہوتے, یہ عوام کا فیصلہ ہے. بنیادی سوال یہ ہے 120 دن کے آرڈیننس میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ سر ہم تو کچھ نہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس وقت جو ہے کیونکہ اپوزیشن بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو یہ بہتر یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا ٹائم دے دیا جائے, جو یہ کام کر رہے ہیں اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں. 120 دنوں میں پہنچا سکتے ہیں. بہت کچھ ہو سکتا ہے بھائی علی گوہر صاحب 120 دنوں میں, یا ایک دن میں بہت کچھ ہو سکتا ہے, 120 دن تو بہت ہے. یہ تو خان صاحب کہتے تھے, آپ کو پتہ ہے کہ میں 90 دن کے اندر اندر کرپشن بھی ختم کر دوں گا, مہنگائی بھی ختم کر دوں گا, اور پتہ نہیں کیا, پتہ یہ چلا کہ پاکستان کے بیچارے عوام کو ہی ختم کر دیا. دیکھیں عوام تو زندہ ہے, 4-5 ادھر بیٹھے ہوئے. میں ایک بات جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس میں وہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اپوزیشن کہ ہم شہباز شریف صاحب کی اپوزیشن لیڈر سے مشاورت نہیں کرنی, تو آپ کی فار یور کائنڈ انفارمیشن دیکھیں شہباز شریف صاحب کا مطلب ان کی ذات نہیں ہے, وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, اور اپوزیشن کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مشاورت کرنا ان کی ذمہ داری ہے. آپس میں بیٹھ نہیں سکتے وہ اس لیے کہ اس کو آگے چلنا نہیں دینا چاہتے سسٹم کو. کون یہ لوگ اپوزیشن والے بیٹھیں گے, بات چیت کریں گے, تاکہ لوگوں کو موقع تو نہیں ملے گا نا. لوگ کہیں گے یار انہوں نے آپ کی اس بات کو بھی ہٹا کے انہوں نے دوسرا بندہ بٹھا دیا, کمیٹی بٹھا دی آپ کے ساتھ, آپ کر لیں مشورہ. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. یہ ان کے ساتھ شہباز شریف کے ساتھ کی بات کر رہا ہوں میں, لیکن ان کے اور بہت سارے صاف ستھرے لوگ ہوں گے نا, علی بلوچ ہوگا, اور بہت سارے اچھے لوگ ہیں, ڈاکٹر نثار چیمہ جیسے شریف آدمی ہیں, بہت سمجھدار آدمی ہے, کسی کو بھی بنا کے بٹھا دیں. تو اس کا مطلب حکومت کے نزدیک اس وقت شہباز شریف مجرم ہیں. بالکل مجرم ہیں, بالکل. اور وہ جو 700 پاکستانیوں کے نام آئے ہیں جو کابینہ کے اندر موجود ہیں وہ بھی مجرم ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے کل بھی ایک پروگرام میں یہ کہا ہے کہ یہ ان کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو سٹیپ ڈاؤن کریں. اگر وہ کلیئر ہوتے, وہ بھی مجرم ہے. اگر انہوں نے غلط کام کیا ہے, بغیر ڈکلیئرڈ کے ان کے منی وہاں پر گئی ہے, غلط طریقے سے پیسے لے کر گئے, اگر وہ شہباز شریف مجرم ہے بھائی, وہ تو ثابت ہو رہا ہے نا. یہ عدالتوں میں عدالت اتنے دن ہو گئے کہ ضمانت سے سر ضمانت پہ وہ کیا ہوا ہے نا, بیل دی ہوئی ہے نا, فیصلہ کر دیں کہ بھائی آپ بری ہو گئے, باعزت بری ہو گئے. جی ان کو این سی اے کا فیصلہ بھی پڑھ کے نادیہ اور سر وہ تو آپ اس میں شہباز این سی اے کو نہیں مانتے, وہ ایک مجسٹریٹ ہے, اس کی بات نہیں, وہ تو ابھی وہ اچھا وہ جو پیسے آتے تھے وہ بینکنگ سسٹم ہے, وہ سارا کچھ. مجھے بریک لینے دیں شرمیلا. اچھا بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بات کرنے کو تیار ہیں آپ لوگ؟ سر بات یہ ہے کہ وہ ہر وہ شخص جس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہوگا اس کے اوپر بات. اوکے سو لیٹس ٹیک اے بریک. یہاں پہ ایک نئی ڈیفینیشن ہے ملزم اور مجرم کی, جو کہ میرے خیال سے موجودہ حکومت کے نزدیک ہے. اسی کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اب پارلیمانی نظام چلایا جا رہا ہے. یہی اخذ کر سکتے ہیں آفتاب جہانگیر صاحب کی گفتگو سے. ایک بریک کے بعد شرمیلا آپ سے پوچھتے ہیں, پینڈورا پیپرز کے حوالے سے جس تحقیقات کی کمیشن کا پرائم منسٹر آف پاکستان نے اناؤنسمنٹ کی ہے, آپ لوگوں نے اس کو بھی ماننے سے انکار کیا ہے along with نون لیگ. تو کس قسم کی تحقیقات ہونی چاہیے پھر آپ کے نزدیک کہ جس سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ثابت ہو جائے گا؟ آفٹر اے بریک.
वेलकम बैक शर्मिला साहिबा। पेंडोरा पेपर्स के हवाले से जो तहकीकाती कमीशन है उसको नून लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया और कहा है कि तहकीकाती कमीशन तहकीकात नहीं कर सकता। अब आपने मुजरिम और मुलजिम की जो डेफिनेशन है वो आफ्ताब जहांगीर साहब से सुन ली है। सो बकौल उनके लीडर ऑफ द अपोजिशन से मुशावरत तो नैब चेयरमैन के लिए हो नहीं सकती और हर उस शख्स से वो करने को तैयार हैं जो नैब ज़दा या केसेस ज़दा नहीं है। राइट जी। देखिए, मैं अभी आज मैंने ट्वीट भी किया है और मैंने एक इमरान खान साहब का पुराना ट्वीट जो उन्होंने किया था, तो देखे ना, जो चीज़ आप ट्वीट कर देते हैं या जो चीज़ आप कह देते हैं वो तो फिर रिकॉर्ड था ऐसा बन जाती है। इमरान खान साहब ने 4 अप्रैल 4 तारीख 2016 को एक ट्वीट किया था, ओनली रीजन पीपल ओपन ऑफशोर अकाउंट थ्रू पनामा इज टू आइदर हाइड वेल्थ, स्पेशली इल गॉटन वेल्थ, और टू वेट टैक्स और बोथ। अभी इनके लीडर ने ये ट्वीट किया था। अच्छा, अब इनके इर्द गिर्द जो इनके एटीएम हैं और जो इनके इम्पोर्टेंट वज़रा हैं उन सब के ऑफशोर अकाउंट्स हैं। अब इमरान खान जैसे शख्स जो बड़ा ईमानदारी का बोल बाला करते हैं और जो बड़ी इंसाफ की बातें करते हैं, वो तो सबसे पहले उनको काम ये करना चाहिए था कि ही शुड हैव सैक्ड दीज पीपल, ठीक है, और ना सिर्फ सैक, इनको जेल में डाल देना चाहिए था फौरी तौर पर, क्योंकि ये अनडिक्लेयर्ड वेल्थ है, जाहिर बात है चोरी का पैसा है या टैक्स इवेजन का है, दोनों में से एक चीज है या बोथ, एज अकॉर्डिंग टू इमरान खान साहब हिमसेल्फ। तो ये तो बड़ा टेस्ट है ना। अब आप खुद ही आपने इंक्वायरी बिठाई, उसमें आप खुद ही मुंसिफ बन गए, खुद ही जज बन गए, खुद ही वकील बन गए, तो ये तो मजाक है ना। और ये तो हमने अक्सर इस हुकूमत का शेवा देखा है कि चीनी चोर आपके इर्द गिर्द होते हैं, लेकिन आप इस पर इंक्वायरी भी खुद बिठाते हैं, फिर उनको बरीउल जिम्मा भी कर देते हैं, वो घूमते धनधनाते फिरते हैं। फिर पेट्रोल चोर उसके ऊपर भी इंक्वायरी बैठ जाती है, फिर वो भी धनधनाते फिरते हैं। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि जनाब इन सारे माफियाज और चोरों के सरबराह जो है वो खुद इस मुल्क के अनफॉर्चुनेटली वजीर आजम है जो उनको पनाह दे रहे हैं, तो फिर अब मैं क्या कह सकती हूँ उसके ऊपर? What can I say? अच्छा, मैं आपने एक सवाल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं कि शर्मिला, लेकिन चोर डाकू डकैत तो आपके इर्द गिर्द आपकी कभी। अच्छा शर्मिला, मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? नहीं, आप मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकते क्योंकि आप। अच्छा नादिया, मैं आपसे कर रहा हूँ कि मुझे ये बता दें कि एक लिस्ट मुझे शुगर की जो फैक्ट्री होल्डर हैं उनकी लिस्ट बता दें कि कौन कौन लोग सिंध के अंदर हैं, कौन कौन लोग पंजाब में, केपी के, बलूचिस्तान के अंदर हैं। तो क्या वो सारे ये मतलब इस सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं जिसमें जहांगीर तरीन या खुसरो बख्तियार है, कि वो बाकी सारे दूध के धुले हुए हैं, उन्होंने कोई बेनिफिट नहीं उठाया, उन्होंने कोई कुछ नहीं किया है, यही 2 सिर्फ बंदे। ठीक उसी तरह जिस तरह पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ के अलावा और बहुत से लोग हैं, वो भी उतने ही दूध के धुले हैं। सर बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि जिनके भी नाम होने चाहिए। मैंने आपको पहले कहा है कि मैंने कहा कि अखलाकी तौर पे भी उस शख्स को चाहिए कि जो भी है जिसका नाम आया है वो कहे मैं स्टेप डाउन करता हूँ। हो तो भाई ये अखलाकियात ऑपोजिशन के लिए, आपके लिए क्यों मैंने नहीं तो है? अपने लोगों के लिए भी कह रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताएं, तो नादिया मुझे एक बात बताएं। आई एम सॉरी, यू विल स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट आफ्ताब जहांगीर साहब, नो पर्सनल व्यूज। नहीं, पर्सनल व्यूज की बात ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्या कानून इजाजत देता है ऑफशोर कंपनीज की? क्या उसके अंदर ट्रांजैक्शंस हुई हैं? क्या कुछ हुआ? इसके ऊपर एक वो बैठ जाना चाहिए हमेशा के लिए। इस मौजू को खत्म होना चाहिए कि भाई कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जिन्होंने यहाँ से पैसा लेकर। तहकीकाती कमीशन आपने क्यों बनाया? आप खुद ही जज करेंगे? नहीं, हम नहीं करेंगे, तहकीकाती कमीशन करेगा ना। तहकीकाती आप उसके साथ बैठ जाए, आप उसके कहेगा हमें भी पार्ट बना लें उसके अंदर। अगर वो सियासी लोगों की कमीशन है तो फिर, अगर इदारों की कमीशन है तो फिर आप उन पर एतमाद करें। इदारों की कमीशन है ये? बिल्कुल होगी इदारों की कमीशन। अगर सियासी लोगों की है तो आप अपने आप को कहेंगे जी हमें भी उसमें शामिल कर लें, लेकिन अगर इदारों की कमीशन है तो फिर उस पर एतमाद करें। ये बड़ी अजीब सी बात है कि अगर इस बिल फर्ज इन 700 के अंदर ज्यादा नाम पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन से होते तो इस वक्त की कहानी कुछ और नजर आती। ये एक आम तासुर है। नहीं, बिल्कुल ऐसा है। और इस वक्त क्योंकि हुकूमत में मौजूद लोगों के नाम ज्यादा नजर आए हैं तो ये तासुर भी है कि बड़ा वाटर डाउन इसको किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है नादिया। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं फिर आपसे यही कह रहा हूं कि अगर मुझे नहीं पता, आप मुझसे ज़्यादा रिसर्च की होगी, आपको पता होगा, अगर ऑफशोर कंपनी बनाना गलत है तो बिल्कुल गलत है, चाहे वो कोई भी हो, और अगर उसके अंदर ट्रांजेक्शन गलत है तो बिल्कुल गलत है। तो ये चीज़ें तहकीकात के सामने आ जाएंगी कि भाई ये चीज़ ही गलत थी या ये चीज़ थी, इसमें ट्रांजेक्शन गलत हुई है, ये पैसा कौन सा पैसा था जो बाहर गया है, वो वहाँ से कैसे आया, क्या वो, जैसे मतलब एक तहकीकात में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ कि अब हम अगर ये अपनी सारी चीज़ों को इस तरह लपेट लें कि जी हमें फेवर मिल जाए उसकी, लेकिन अगर 2023 के बाद हम नहीं होते है तो फिर ये अपोजिशन होती है या कोई तीसरा होता है
تو وہ کیا یہ ساری چیزوں کو نہیں کھولے گا؟ جی علی گوہر صاحب، سارے جواب آفتاب جہانگیر صاحب پہلے پرسنل کیپیسٹی میں دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہونا چاہیے، لیکن ہو ان سب چیز کے برعکس رہا ہے، تو ڈیسیشن کون لے رہا ہے؟ اس وقت ہم آفتاب صاحب کی بات کو تو ڈسکس نہیں کر سکتے کیونکہ موسٹلی جواب یہ اپنی ذاتی رائے میں دیتے ہیں، لیکن پھر چوروں کی سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ آئی تھنک آئی لاسٹ یو علی گوہر صاحب، کیونکہ وہ رورل ایریا میں موجود ہیں۔ شرمیلا، جو پارلیمنٹیرینز ہیں جیسے آفتاب جہانگیر صاحب ہوں، یہ سب اپنی پرسنل کیپیسٹی میں تو وہی باتیں کرتے ہیں جو اصول کی ہوتی ہے. Who's calling the shots then? تو ظاہری بات ہے نا، the selected captain of the ship is calling the shots. جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو سلیکٹڈ پرائم منسٹر کی مرضی اور ان کی اشاروں پہ ہو رہا ہے نا. حکومت چلانا تو وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کا کام ہے، اور تو کوئی نہیں چلاتا. تو اگر آپ قانون سازی نہیں کرتے ہیں، پارلیمان میں نہیں آتے، قوم کو جواب دہ نہیں ہیں، بجلی مہنگی، چینی مہنگی، آٹا غائب، اشیاء غائب، ملک کا جی ڈی پی جو ہے وہ نوز ڈائیو کر گیا ہے، ادویات مہنگی ہو گئی ہیں، بے روزگاری، غربت، مطلب یہ تمام چیزیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں. تو اس کی ذمہ داری حکومت وقت پہ جاتی ہے نا جی، اور کس پہ جاتی ہے؟ ان کی ناقص پالیسی پہ جاتی ہے کیونکہ نااہل ہیں. تو اب کیا کریں؟ اب قسمت پہ رو سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس قوم کو جلد از جلد ان سے چھٹکارا دلائے. آفتاب جہانگیر صاحب نے کہا ہے کہ صوبے پہ بھی اس کی ذمہ داری جاتی ہے. بالکل صوبے میں جاتی ہے ذمہ داری کی، لیکن اگر آپ ملک میں بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں گے تو اس کا تو ڈیفینیٹلی اوور رائڈنگ افیکٹ تمام صوبوں پہ جائے گا. اگر آپ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں گے ایک ماہ میں 3 دفعہ تو اس کا اوور رائڈنگ ٹرانسپورٹیشن پہ ہر صوبے کی اس کو پر افیکٹ جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، لیکن جو آپ کے صوبے کے اختیار کے اندر ہے وہ تو کر سکتے ہیں نا. جیسے آپ یقین کریں، میں آپ کو نادیہ بتاؤں کہ مجھ سے لوگوں نے، میں جب جاتا ہوں نا، ابھی آپ کے میرے ساتھ چلیں آپ حلقے کے اندر، اگر کوئی مجھے یہ کہتا ہوا آپ کو سنیں، وہ کہتے ہیں جی ہماری آپ جو ہے نا معاملات جو ہیں وہ صحیح کر دیں، ہمارا اسکول اچھا کر دیں، ہمیں یہ پرائیویٹ اسکولوں میں اپنے بچے نہ بھیجنے پڑیں، ہمیں یہ گوسٹ جو ٹیچرز ہیں جو آ نہیں رہے اسکولوں میں، جو سرکاری اسکولوں کا حال ہے اس کو بہتر کر دیں آفتاب صاحب، ہیں ہمارے اسپتالوں کا حال بہتر کر دیں. ابھی دیکھیں، اگر آپ ریلیف دینا چاہیں، اگر کسی غریب آدمی کو پنجاب دینے کے لیے تیار ہے، کے پی کے دینے کے لیے تیار ہے، سندھ کیوں نہیں دینا چاہتا؟ سندھ بھی کہے کہ ہاں جی ہم بھی وفاق کے ساتھ مل کر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو 10 لاکھ روپے تک کا علاج فری ہونا چاہیے. مگر وہ کیونکہ جب آپ ریلیف دیں گے تو لوگوں کی جو مہنگائی ہے، جو اس وقت جو پریشانی ہے وہ کم ہوگی. 2 بچے اگر کسی کے اسکول میں جاتے ہیں تو اس کو 5 سے 10 ہزار روپے تو چاہیے نارمل. لیکن اگر آپ سرکاری اسکول اچھے کر دیں گے، آپ اسپتالوں کا نظام اچھا کر دیں گے، آپ چاہے آپ مہنگائی بڑھاتے چلے جائیں، سارے معاملات اپنے صحیح ہو گوداموں میں جائیں سے گے. گندم کو چوری نہیں ہونے دیں گے، جو کہ صوبے کی ذمہ داری ہے نا. جو شوگر ملیں یہاں سندھ کے اندر ہیں، ان کو بھی تو ذمہ داری اپنی ادا کرنی ہے. یہ آج ہوا، یہ سارا 3 سال کے اندر ہوا ہے. کیا چیز؟ کہ یہ جو دالوں کا امپورٹ اور یہ فلانی ہر چیز تو امپورٹ کرنا شروع کر دی ادھر اس ملک کے اندر. اس ملک کے اندر پہلے ہم سنتے تھے بچپن میں ہر چیز ہماری ہوتی تھی، آج ہم سنتے ہیں کہ ہر چیز ہمیں باہر سے آ رہی ہے. اچھا، اس کے بہت سارے جواب ہیں، لیکن اس وقت کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے، علی گوہر صاحب کا چونکہ کنیکشن لوز ہو گیا تھا. جی علی گوہر صاحب، آپ کے لاسٹ ورڈ ذرا ہم سے آپ اس وقت بات کر رہے تھے، سوری ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جہاں تک یہ نیب کے چیئرمین کی بات کر رہے ہیں اور جہاں پر یہ ابھی چلتے چلتے بات مہنگائی کی طرف چلی گئی، مجھے یہ بتائیں کہ پیناما کی ایک پہلے بھی لسٹ آئی تھی، ماں سوائے نواز شریف کو ٹارگٹ کرنے کے بعد اور پیناما کا بہانہ بنا کر اقامہ پر آپ نے ان کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ نااہل قرار دیا، اور پھر اس کے بعد وہ باقی جو لوگ اس لسٹ میں تھے ان کا کیا بنا؟ عمران نیازی سلیکٹڈ پرائم منسٹر اپنی کابینہ میں اے ٹی ایم مشینوں کے ذریعے پاکستان کا اربوں روپے کھائے جا رہا ہے، لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب آپ نے پھر ایک کمیشن بٹھا دیا، وہی کمیشن. آپ مجھے بتائیں کہ جو پچھلے ایف آئی اے کے انہوں نے ایک ڈی جی اتارے تھے، انہوں نے کیا جا کر بیان دیے عمران نیازی کے بارے میں کہ یہ تو مجھے کہتے تھا خواجہ آصف کو اریسٹ کر لو اور اپوزیشن کے فلاں فلاں بندے کو پکڑ لو. پھر اس کے بعد آپ اپنی مرضی کا بندہ لائے ہیں. جس جہانگیر ترین نے کرپشن کی تھی اس کے بارے میں یہی ایف آئی اے جس کا آپ کمیشن بنانا چاہ رہے ہیں وہ تو عدالت میں بیان دے کر آئے ہیں کہ بھائی ہمیں تو ان کو اریسٹ بھی نہیں کرنا اور ہمیں ان سے کوئی فردر تحقیق نہیں کرنی، اور ان کو آپ بالکل یہ جواب دے نہیں ہیں. ان کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے تمام آف شور جو وزیر ہیں، واڈا صاحب کا نام اس میں آ رہا ہے، پھر آپ دیکھ لیں کہ اس میں مطلب ہے کہ وہ خسرو بختیار کا نام اس میں آ رہا ہے، ان کے فیملی کا
جو ہے مطلب ہے کہ 3-4 اور وفاقی وزراء ہیں. اوکے تو آپ کمیشن نون لیگ ریجیکٹ کر رہی ہے نا. سب سے پہلے تو وزارتوں سے الگ کریں نا, ان کے استعفے لیں, ان کی گرفتاریاں کریں جس طرح آپ نے شہباز شریف کی گرفتاری کرے. مقصد یہ ہے کہ وہ تمام لوگ چاہے جن کے فیملی کے نام آ رہے ہیں تو فیملی کی بھی ہونی چاہیے. اچھا, اپوزیشن کا موقف یہی ہے دونوں جماعتوں کا, چاہے نون لیگ کا ہو چاہے پیپلز پارٹی کا ہو. گھس بیٹھ کے حکومت چلا رہا ہے وزیر اعظم بن کر, اور اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی اس سے حکومت چلوا رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمران نیازی کے سپورٹ پورا ملک کر دے. اچھا, اب ناؤ آئی ہیو ٹو کلوز دا شو. آپ نے اپنی بات کہہ لی, لیکن دونوں جماعتوں نے یہ برملا کہہ دیا ہے کہ جو تحقیقاتی کمیشن پینڈورا پیپرز کے حوالے سے بنایا جا رہا ہے وہ اس طرح سے کام نہیں ہوگا, اور بلکہ شاید خاقان عباسی صاحب ہوں, انہوں نے بھی یہی کہا, علی گوہر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, شرمیلا بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ گوئنگ بائی دا ورڈز آف پرائم منسٹر دین, تو ہمیں کرنا یہی چاہیے کہ ان 700 پاکستانیوں کو پہلے آپ جیل میں ڈالیں اور اس کے بعد ساری تحقیقات کر لیں. نیب کے چیئرمین کی مدت ملازمت کی توسیع پر آرڈیننس کے اجرا کے بعد اپوزیشن جماعتوں کا رد عمل تو ان کا سامنے آ گیا, لیکن کیا کوئی قانونی چارہ جوئی کی جائے گی؟ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ وہ قانونی چارہ جوئی کر سکتی ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی اس حوالے سے ابھی واضح طور پر بات سامنے نہیں آئی. لیکن 120 دن کے اس آرڈیننس میں ظاہر ہے کہ جس نے پھر اس کے بعد لیپس ہو جانا ہے, اس 120 دن کے اندر کیا کام کرایا جا سکتا ہے یہ بڑا اہم ہے, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی اس نے پھر پارلیمنٹ میں ہی آنا ہوگا. کیا جب تک معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اور مشاورت ہو جائے گی یا نہیں, یہ تو وقت ہی بتائے گا. اللہ حافظ.